اجمل قصاب کا پتہ انڈیا کو انہوں نے دیا. انہوں نے انڈیا کو پتہ بتایا کہ اجمل قصاب جو ہے انہوں نے جو فرید کوٹ کا ایڈریس ہے وہ نواز شریف نے دیا. اگر یہ بات غلط ثابت ہو تو جو چور کی سزا وہ میری سزا ہے. پرائم منسٹر صاحب ڈٹے رہنا. میں تو آپ کو بہت عرض کرتا رہتا ہوں. میں اپنی گزارشات آپ کی مہربانی ہے. واقعی میں ایک سارا آصف زرداری بھی رات کو کہہ رہا تھا کہ میں واقعی میں عمران خان صاحب ایک سیٹ کا لیڈر ہوں. ساری زندگی میں نے یہ 2 اور 1 سیٹ کی سیاست کی ہے. مسلم لیگ نون کے ترجمان کا کہنا ہے کہ انڈین میڈیا نے اصل میں یہ بیان توڑ مروڑ کر پیش کیا. یہ جو ڈان اخبار ہے یہ پاکستان میں چھپتی ہے. اس کے فرنٹ پیج پہ جو لائنیں لکھی ہوئی ہیں انورٹڈ کامز میں وہ لکھی ہوئی ہیں, وہ کوٹ کر رہے ہیں پرائم منسٹر کو. دیکھیے ہوا کیا ہے, ریاست کا موقف ہے کہ اگر انڈیا سمجھتا ہے تو جن کے خلاف وہاں پہ ٹرائل ہو رہی ہے اڈیالہ جیل میں وہ کسی تنظیم کا حصہ ہو سکتے ہیں, شواہد ملیں تو ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. وہ وہاں پہ زیر حراست ہیں اور مقدمے کا سامنا کر رہے ہیں. سابق وزیر اعظم نے پہلی دفعہ یہ کہہ دیا ہے کہ نہیں جی نہیں, وہ کوئی غیر متعلقہ آدمی نہیں ہے, ان کو ہم نے بھیجا. آپ بتائیے یہ کوئی ٹھیک بات ہے کہ ہم نے بھیجا ان کو اور 150 آدمی وہاں مارے گئے؟ جو ریاست پاکستان کا ایک تب سے لے کے آج تک موقف ہے اس کو ایکس پرائم منسٹر نے بالکل ردی کر کے, اور وہ جو ہے وہ ایک تائید جو ہے ہندوستان اور امریکہ تو دے دی ہے. آج آپ لاکھ وزارتیں امریکہ میں جا کے کریں تو وہ کہیں گے آپ کے سابق وزیر اعظم میں 3 دفعہ ہے, 3 دفعہ تو یہاں وزیر اعظم کوئی آپ کو رہا ہی نہیں. وہ کہہ رہا ہے آپ ہندوستان سے جب بھی سیکیورٹی پہ بات کریں گے, وہ جب آپ پہ دہشت گردی کا الزام لگائے گا آپ کہیں گے آپ کیا یہ بات کر رہے ہیں, آپ اپنے کشمیر کی بات کریں. وہ کہیں گے آپ کے یہ وزیر اعظم جو سابق انہوں نے یہ کہا ہے, ہم تو نہیں کہہ رہے. مطلب اتنا ڈیمیج پاکستان کاز کو کوئی ہو نہیں سکتا جو اسٹیٹمنٹ اسے ریورس نہیں کیا جا سکتا. ہارون صاحب کیا مطلب یہ بڑی دلچسپ بات ہے. کچھ لوگ جو ہیں عابد سعید کے بھی وکیل ہیں اور نواز شریف کے بھی وکیل ہیں. اچھا لیکن نواز شریف صاحب پر آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے, آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے, ملک سے غداری کا مقدمہ چلایا لگ کیا سکتا ہے, اس کو 6 دن کے اندر پھانسی دینی چاہیے. تو آپ انہیں لگوا رہی ہیں. لگ سکتا کیا مطلب, اس سے زیادہ کیا ڈیمیج ہو سکتا ہے؟ جن پہ لگنا ہوتا ہے ان پہ نہیں لگتا تو آپ لگ کیا سکتا ہے مطلب, اس کو اب جنرل باجوہ صاحب اگر کمزوری کا مظاہرہ کرتے ہیں یا کور کمانڈر بزدل ہیں, اس کا تو کوئی علاج نہیں, اس کو پھانسی دینی چاہیے. مطلب غدار اور کیا ہوتا ہے. آپ کل کی کمیٹی میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں وضاحتی بیان کا جو مقصد ہے وہ کل کی جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہے اس کے لیے ہے. وجہ یہ کہ وہاں 2 سوال آئیں گے. پہلا سوال اس میں یہ ہے کہ جو نواز شریف صاحب نے کہی ہے کیا گورنمنٹ آف پاکستان اس کو اون کرتی ہے. اچھا لیکن ہارون صاحب اس معاملے پر کیا ریاست اور فوج پاکستان فریق ہیں؟ فریق کیا آپ بات کر رہے ہیں؟ اس میں سمری ملٹری کورٹ میں مقدمہ چلا جائے, اس کو پھانسی دی جائے, یعنی ہم 22 کروڑ آدمی مر جائیں اس کے لیے. آپ کہہ رہے ہیں سیکیورٹی میں فریق ہوں, فوج کو چھوڑیں, میں فریق ہوں, فوج کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو کوئی حد ہی نہیں ہے. اب یہ وہاں آ گئے کہ ملک برباد ہوتا ہے تو ہو جائے. میری دیکھیں نا, اتنا آسانی سے تو یہ نہیں ہوگا نا. حکمران ہیں جنہوں نے کبھی اپنی قوموں کو برباد کر دیا ہو. ہارون صاحب آئی ایس پی آر کا تازہ ٹویٹ سامنے آیا ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس کل ہوگا, طلب کر لیا گیا اور اس کے لیے تجویز وزیر اعظم کو بھجوا دی گئی. میری عرض سنیں, انہوں نے بات کی نا اس کی بھٹو کی. بھٹو تو بہت بریلینٹ آدمی تھا, ودال از فالٹ. بے نظیر نے کتنا دکھ سہا, کبھی اس نے بات کی. کتنے لوگ برطرف کیے گئے وزارتوں سے, وزارت عظمیٰ سے, جنہوں نے زخم کھائے. آئی ایس پی آر کا یہ بیان بہت اہم ہے. میں ایاز صاحب سے اس بارے میں جاننا چاہوں گی. آئی ایس پی آر نے ٹویٹ کیا ہے کہ کل قومی سلامتی کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے. جو گمراہ کن بیان دیا گیا ہے ممبئی حملوں سے متعلق, اس پر بات ہوگی. یہی سوال میں نے ہارون صاحب سے پوچھا تھا نا کہ جب آپ یہاں رہے ہیں مقصد آپ کا یہ ہے, لیکن آپ نے محال لات ضرور مارنی ہے. سلمان صاحب دیکھیں, میں ان کی بالکل 100% تائید کرتا ہوں. جب انہوں نے مثال دی ہے ڈان کے ایڈیٹر سے, کیا نام تھا جی, احمد علی خان. بات یہ کہ میڈیا کے اندر بھی ایک چیک سسٹم, اور ہم لوگ جن اداروں میں رہے ہیں اور جس ادارے میں میں کام کر رہا ہوں, کبھی اس طرح کی چیز نہیں آنی چاہیے جو ملکی مفاد کے منافی ہو. اور میں تو ہمیشہ یہ دیکھتا ہوں کہ انڈین جرنلسٹ جو ہے
کبھی بھی دیکھیں کبھی بھی انہوں نے ایسے نہیں ہوا کہ وہ اپنے ملک کے مفاد کے منافی بات کر رہے ہوں. کل سے وہ کس طرح چیخ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی بات ہوئی ہے اگر انہوں نے واپس لی ہے اور اچھی بات ہے, اور یہ لائن بھی ڈرا ہونی چاہیے. جی دیکھیں یہ جو بیان جو ہے انہوں نے اصلاحی بیان جو دیا ہے, وضاحتی بیان جو دیا ہے, اصلاح بھی کی ہے اپنی جس میں, اس سے حقیقت نہیں بدل سکتی. وجہ یہ ہے کہ یہ بیان جو ہے جا کے فٹ ہوتا ہے وہ جو ڈاؤن لیک والے بیان سے. ڈاؤن لیک بیان میں انہوں نے جنرل ٹرم میں کہا تھا, یہاں اسپیسیفکلی ایک انسیڈنٹ اس لیے انہوں نے ذکر کیا ہے یہ ممبئی والا کہ انہیں پتا ہے نواز شریف صاحب کو اس پہ فوری طور پہ انڈیا اٹھا لے گا, اس کو فوری طور پہ امریکہ اس کو اٹھائے گا, فوراً امریکہ اٹھائے گا اس کو. اچھا لیکن پھر تو صحافی سے باس پرس بنتی ہے, ایڈیٹر سے بات بنتی ہے. تمام 22 کروڑ آدمی مجرم ہے, معصوم صرف نواز شریف. او بھائی سیریل المیڈا تو آج پاکستان ختم ہو تو وہ جشن منائے گا, وہ گواہ کا رہنے والا ہے اس کا خاندان, اس کا